إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا اپنی ساری مخلوقات کی ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں رب العالمین کے فضل سے، وہ موضوع ہے شرک کی قباحت، شرک کی مذمت اور اس کی حقیقت۔ اس موضوع کے تعلق سے میں نے گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ میں نے اس کی شروعات کی تھی۔ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور میں اپنے خطبے کا جو اختتام کیا تھا وہ شرک کی قسمیں میں بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے، جس میں ایک قسم جو ہے آپ کے سامنے بیان ہوا تھا۔ شرک کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اللہ کے برابر اور ہمسر کھڑا کرنا شرک ہے۔
اور دوسرا جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا تھا شرک فی الصفات، یعنی اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کے جو اسماء ہے، ان تمام میں سے کسی بھی صفت کو بندوں میں سے، مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کا تشبیہ دینا اور اس کے برابر کرنا۔ اور تیسری جو ہے وہ ہے شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق، یعنی اللہ نے اپنے لیے جس طرح کی جتنی بھی عبادتیں اللہ نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، خالصتاً وہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہو، اور ان عبادتوں میں اگر کسی غیر کو، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کیا جائے، کسی کو پکارا جائے، کسی کو اللہ کی عبادت کی طرح ان کی عبادت کی جائے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہے۔ ایک خاکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جو گزشتہ خطبے میں ہماری بات یہاں پر رکی تھی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کا جو سفر چل رہا ہے، یہ ہر لمحہ، یہ ہر سیکنڈ ختم ہو کر کے اپنی آخری منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ موت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی زندگی کو ہم پیچھے چھوڑ کر کے موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے فکر مند ہو۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ توحید کو جانتے ہیں، لیکن شرک کیا ہے اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدان بنا کر کے رکھا تھا۔ جتنی بھی راز کی باتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتا کر کے رکھا تھا۔ کن کو؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پوری منافقوں کی لسٹ معلوم تھی، اللہ کے رسول نے انہیں بتا کر کے رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حذیفہ جس کے جنازے میں شریک ہوتے، حضرت عمر بن خطاب اس کے جنازے میں جاتے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں جاتے حضرت عمر بن خطاب بھی نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقام تھا ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر کے بھلائی کے بارے میں لوگ سوال کیا کرتے تھے، اور میں تھا کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ خیر پر تو انسان عمل کر لیتا ہے، لیکن شر سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، شر سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج ہم اور آپ میرے بھائیو جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، قدم قدم پہ شرک ہے۔ زندگی کے اندر آپ دیکھو کہ کس کس راستے سے آج ہمارے جسم کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری گاڑیوں کے اندر، ہماری تجارتوں کے اندر، ہمارے بزنس کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر کس کس راستے سے آج شرک داخل ہو رہا ہے، ذرا تصور کرو میرے بھائیو۔ تو لہذا عقل مند ہے وہ جو ان گندگیوں سے بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن دو ہی راستے رکھے ہیں کامیابی کے، دو ہی صورت ہے، انسان یا تو کامیاب ہوگا یا تو ناکام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کل قیامت کے دن جو موحد ہوگا، جس کا ایمان و عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایمان و عقیدہ صحیح ہوگا، وہ انسان اللہ کے فضل سے، اس کی رحم و کرم سے جنت میں جائے گا، اور وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہوگا۔ اور جو انسان اپنے عقیدے میں فیل ہو جائے، شرک ساتھ میں ہوگا، شرک کی گندگی اور اس کی نجاست اس کو لگی ہوئی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے کہاں ہوگی؟ اللہ نے جو جہنم تیار کر رکھا ہے اس جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ آگ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو جلائے گی۔ میرے بھائیوں، شرک ان نجاستوں سے بچنا ضروری ہے، چاہے شرک کرنے والا کسی بھی گھرانے سے ہو، کسی بھی رشتے سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، اور کہیں سے بھی تعلق رکھنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے، چاہے وہ نبی کا گھرانہ ہو، چاہے ولی کا گھرانہ ہو، چاہے اونچے حسب و نسب کا ہو، چاہے رئیس گھرانے کا ہو، یا چاہے کسی بھی جگہ سے وہ تعلق رکھتا ہو۔ تو میرے بھائیوں،
ہم کو اور آپ کو فکر کرنی ہے کہ شرک سے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بچا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھیں گے، یہ انبیاء کرام کی جماعت، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں؟ دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کون سے دین پر تم قائم رہو گے؟ اپنے بچوں کی ایمان و عقیدے کی فکر کر رہے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کہیں ان کا ایمان و عقیدہ نہ خراب ہو جائے۔ اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کے تعلق سے فکر مند ہونا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ابھی ہم آپ کے سامنے جو شرک کی جو بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی بھی طرح سے یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کا پارٹنر بنانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ بہت مذموم اور قبیح صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی نہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کبھی کسی بھی طرح سے انسان کو موقع اور چانس دے سکتا ہے اس کے تعلق سے۔ لہذا آپ کے سامنے قرآن مجید سے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس سے پہلے، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ نے اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے ملائکہ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کا تعارف بیان کیا گیا اس سورہ کے اندر کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی نہ بیوی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی ہمسر ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کی ذات صاف ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے جو ان تمام عیوب سے اللہ کی ذات منزہ ہے۔ دوسری چیز شرک فی الصفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان کو احادیث میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر اسی طرح سے ایمان رکھا جائے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، کوئی تعویل نہ کیا جائے، کوئی اس کا مطلب نہ نکالا جائے، بلکہ اللہ کے جو بھی صفات ہیں وہ اعلیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات جو مخلوقات کی صفات ہیں ان دونوں کو تشبیہ نہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے قدم ہیں، حدیث میں کہا گیا اللہ کے قدم ہیں۔ اب اللہ کے قدم ہیں، وہ اللہ کے قدم ویسے ہیں جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے، اس کی عظمت کو لائق ہے۔ بندوں کے قدم کی طرح اللہ کے قدم نہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، حدیث میں کہا گیا، تو کیا ہمارے ہاتھ کی طرح؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو جس طرح سے لائق ہے اسی طرح سے اس کے ہاتھ ہیں۔ احادیث میں بس جن چیزوں کو، جن اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر کیا گیا تو بس ان چیزوں کو ویسے ہی ماننا جتنی احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کسی سے ملتی جلتی نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی مثال کے ساتھ جوڑنا یہ شرک ہے۔ اللہ سنتا ہے، تو کیا انسان کے سننے کی طرح سنتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفات کو مخلوق سے کبھی نہیں جوڑیں گے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ جیسے سنتا ہے ویسے ہی اولیاء کرام سنتے ہیں والعیاذ باللہ، اللہ کے نیک بندے سنتے ہیں والعیاذ باللہ، قبروں کے اندر سنتے ہیں والعیاذ باللہ، یا محی الدین شیخ کا نعرہ لگانے سے وہ سن لیتے ہیں والعیاذ باللہ، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں انہوں نے شرک کیا ہے۔ لہذا اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے اندر کسی بھی طرح سے تبدیلی کرنا اور اللہ کے ناموں کو غیر اللہ کے لیے وہ نام دینا، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ کا نام لے کر کے پکارو، اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر کے پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ اگر کوئی اللہ کے
کے نام کو غیر اللہ سے جوڑتا ہے شرک ہے۔ جیسے مشرکین مکہ الہ جو ہے، اللہ الہ جو ہے، وہ الہ کو کیا کرتے تھے؟ اس کو کٹ کر کے انہوں نے اپنے بتوں کی طرف اس کو منسوب کیا، اور اسی سے انہوں نے اپنے بت کا نام کیا رکھا؟ اللات۔ لات ہے نا ان کا ایک بت، اللات۔ اسی طرح اللہ کے نام کیا ہے؟ العزیز اللہ کے نام ہے، اور اسی عزیز سے انہوں نے اپنے بتوں کے نام کیا رکھے؟ عزا، لات و عزا۔ تو اللہ کے ناموں کو غیر اللہ کے لیے وہ نام دینا، وہی تصور کرنا، وہی تسبیح دینا، وہی ہمسری کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کے ہمارے سامنے جتنی بیان کی ہے، انہی چیزوں کو من و عن اس کے اوپر ایمان رکھنا اور اسی کو ماننا۔ تیسری چیز جو شرک ہے وہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی العبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ زندگی جب تک ہے، سانس جب تک چل رہی ہے، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آخری آیت میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا نہ آ جائے، یعنی آپ کی وفات نہ ہو جائے، آپ انتقال نہ کر جائیں، اللہ کی عبادت آپ اس وقت تک کرتے رہیں۔ تو دنیا کے اندر زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ لہذا اللہ کی عبادت کے بہت سارے مظہر ہیں، بہت سارے مظہر ہیں۔ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ عبادت ہے، اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا عبادت ہے، اللہ سے ڈرنا عبادت ہے، اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا اللہ کے لیے عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی جو بھی شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بتلائی اور ہم کو پہنچائی گئی ہے، وہ ساری عبادت خالصتاً لوجہ اللہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی بھی طرح سے کسی کو شامل نہ کیا جائے، اور اگر اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک کیا جا رہا ہے وہ عبادت نہیں، وہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے لیے سجدہ ہے، سجدے کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ رکوع کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ دعاؤں کرنے کا، یعنی پکار کو سننے کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، اس نے شرک کیا، شرک کیا اس نے۔ اگر اس نے اولیاء کے لیے رکوع کیا، شرک کیا۔ اگر کسی بزرگ کے لیے احتراماً ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے رکوع کرتا ہے، اس نے شرک کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اگر دعا اللہ سے مانگنی ہے، اگر جا کے قبر والوں سے مانگ رہا ہے، قبر والوں سے سوال کر رہا ہے، یا غوث المدد کے نعرے لگا رہا ہے، یا علی المدد کے نعرے لگا رہا ہے، یاد رکھے میرے بھائیو، شرک ہے۔ دعا اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے کہا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں رب العالمین کے اوپر توکل۔ آج اللہ رب العالمین پہ ہماری توکل ہے؟ آج اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور یقین کہاں ہمارا؟ آج ہم غیر اللہ سے جس قدر لو لگا کر کے ہیں، جس قدر امیدیں لگا کر کے ہیں، جس قدر ہم غیر اللہ سے ہم توکل کر کے ہیں، آج اللہ رب العالمین سے ہماری وہ توکل نہیں، وہ امید نہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں والعیاذ باللہ۔ کہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی؟ میرے بھائیوں، عبادتوں میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے جیسے محبت ایک عام دنیا کے اندر ماں باپ سے محبت ٹھیک ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، بھائی بہن سے محبت، دوست و احباب سے محبت، لیکن یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے آگے نہ جائے۔
کوئی بھی محبت یعنی اللہ کی محبت پہ غالب نہ آئے، بلکہ جو محبت بھی ہو اللہ کی محبت کے نیچے ہو۔ اگر کوئی اللہ کی محبت پہ غالب کرتا ہے، اگر اپنی اولاد کی محبت، اپنے بیوی بچوں کی محبت، اپنے کسی اور کی محبت کو یعنی اللہ رب العالمین کی محبت کو پیچھے چھوڑتا ہے اور کسی کی محبت کو آگے کرتا ہے، تو یقین مانے کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اعلیٰ محبت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اشد حبا للہ، اللہ رب العالمین سے حد درجے کی محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اللہ رب العالمین سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اگر کوئی غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھتا ہے، غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے رکھتا ہے، اور غیر اللہ کی محبت اللہ کی مخلوقات میں سے اس کی محبت ویسی محبت کرتا ہے کہ یہی ہمارا کارساز ہے، یہی ہمارا ہر کچھ ہے، یہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، یہی ہمیں اولاد دینے والا ہے، یہی ہماری ہر کچھ کرنے والا ہے، اگر ہم نے ان کی محبت میں کوئی کمی کی تو ہماری زندگی پریشانی میں اور ہماری زندگی پرابلم میں شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کا بدعقیدہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل اور یقین آج مسلمانوں کا اس قدر کم ہو چکا ہے کہ ایسی بدعقیدگی آج والعیاذ باللہ بہت سارے لوگوں کے اندر ہے کہ میں آپ کو ایک حقیقت پر مبنی ایک بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حقیقت پر مبنی کیا بات ہے؟ اس واقعے کو میں نے میرے اپنے اساتذہ، میرے استاد سے میں نے سنا، انہوں نے باقاعدہ پورے پروف کے ساتھ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ دیکھیے آج اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے اوپر لوگوں کی کتنی سمجھے توکل اور بھروسہ ہے۔ ایک شخص چند سال پہلے حج کرنے کے لیے گیا، یہ ہمارے انڈیا کے اندر سے ہی حج کرنے کے لیے گیا۔ حج کرنے کے لیے جب گیا تو وہاں جانے کے بعد اس شخص کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ دیکھیے کتنے مقدس مقام پر وہ انسان پہنچا ہوا ہے، اللہ اکبر، جہاں پہ انسانوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور اللہ اکبر جو خوش نصیب ہیں انہی کو اس گھر کا دیدار کا موقع ملتا ہے، اور ہر بندے مومن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ اس گھر کا ہم دیدار کریں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اللہ سے اس کو وہاں مانگنی چاہیے، اللہ سے وہاں دعا کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو وہاں سے فون پہ کیا کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، جاؤ بابا اجمیری کے دربار پر میرے نام سے ایک چادر چڑھا کر میرے لیے دعا کرو، والعیاذ باللہ۔ یہ ایسی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ آج کے بگڑے ہوئے مسلمان ایسی بدعقیدگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کی ضلالت اور گندگی میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں، تبھی تو آج ظالم مسلط ہے ہمارے اوپر۔ آج ظالم ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمیں کوڑے لگا رہے ہیں اور ظلم کی پوری حدیں پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا حق نہیں دیا، ہم نے اللہ کے حق کو پہچانا نہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہر غیروں کو ہم نے شریک کر رکھا ہے، اور اپنے ایمان و عقیدے کا ہم جائزہ لینا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ آج ان تمام کاموں کے اندر ملوث ہے مسلمان۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم اپنے ایمان و عقیدے کا اگر جائزہ نہ لیں، شرک سے اگر ہم توبہ نہ کریں، یعنی شرک سے اپنے آپ کو اگر ہم نہ بچائیں میرے بھائیو، تو یقین مانیں کہ زندگی کے اندر ہم کچھ بھی کر لیں، چاہے ہم کتنا بھی پلیٹ فارم بنا لیں، کتنی بھی جماعتیں ہم بنا لیں، کتنی بھی ہم سوشل ایکٹیویٹیز کر لیں، واللہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر ایک ہوا جا سکتا ہے، لیکن شرک کی بنیاد پر کبھی بھی انسان ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ بدعت ہو، اس کی بنیاد پر کبھی انسان ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے کہ مکے کی 13 سالہ زندگی آخر کیا تھی؟ کون سی دعوت تھی مکے کی 13 سالہ زندگی؟ مکے کی 13 سالہ زندگی میں انہی شرک سے ان کے دلوں کو پاک کیا گیا، انہی بتوں سے ان کے دلوں کو پاک کیا گیا، ان کو 13 سال ایک اللہ کی طرف سے بھی بلایا گیا، اور مکے کی 10 سالہ زندگی میں اسلامی سارے احکامات نازل ہوئے۔ معلوم ہونی چاہیے آپ کو
سارے احکامات، چاہے حج ہو، عمرہ ہو، طلاق ہو، نکاح ہو، خلا ہو، چاہے جتنے بھی مسائل ہو، تمام مسائل 10 سال کے اندر ہوئے، لیکن توحید کے لیے 13 سال کی مدت لگائی گئی میرے بھائیو۔ لہذا آج جو منہج سلف کے مطابق آج جو یہ سلفی حضرات جو کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو صحیح عقیدے کی طرف جو بلا رہے ہیں، ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کی آخرت کے لیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ توحید کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، شرک سے وہ آپ کو پاک کر رہے ہیں، قبر پرستی سے آپ کو منع کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے جو دھندا اور دنیا کے جو دکان اور بازار لگائے ہوئے ہیں، جو تمہارے ایمان و عقیدے کو خرید رہے ہیں، ان لوگوں سے تمہیں بچا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا آپ غور کریں، آپ جائزہ لیں اپنے آپ کا کہ ہم جو قبر پرستی کے اندر مبتلا ہے، ہم شرک کے اندر مبتلا ہے، میرے بھائیو اللہ کے پاس اگر ہماری موت ہو جائے ہم کیا جواب دیں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو، اس حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ چھوڑیں گے تو گھر کے لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، جماعت کے لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، جنازہ ہمارا دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح کی بدعقیدگی، اس طرح کا خوف لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اپنے ایمان و عقیدے کو صحیح کر لو، جب اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے گا، صحیح ایمان اور موحد انسان تم بن جاؤ گے، تو کسی چیز کا تمہیں ڈر نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں تمہارا بائیکاٹ کر دے، کوئی بات نہیں تمہیں نکاح کے لیے رجسٹر نہ ملے، کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے لیے انتظام کر دے گا، تمہارے جنازے کا بھی اللہ انتظام کر دے گا۔ اپنے ایمان و عقیدے کو تو صحیح کر لو، دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے پاس تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دنیا کے فائدے کے لیے، جب تک ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، شرک کے اندر مبتلا تھے، فرعون کو اپنا رب مان رہے تھے، اس وقت تک دیکھیے یہ جادوگر کس قدر چاپلوسی کر رہے تھے فرعون کا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے چند سیکنڈ اور چند لمحوں کے بعد کیا کیا؟ فرعون کی نظروں میں نظریں ملا کر کے بات کرنے لگے۔ فرعون نے کہا تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارا پیر کاٹ دیں گے۔ ان جادوگروں جو اللہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے کیا کہا؟ لا ضیر، ارے تیری کیا حقیقت ہے، کاٹ لے ہاتھ، کوئی بات نہیں ہے، ہم ایمان لے آئے ہمارے رب پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں تو ہم وہ کیفیت اپنے ایمان کی ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ آج ہمارے ایمان میں ایسی ملاوٹیں ہیں، آج اللہ پہ توکل اور بھروسہ کے بجائے آج ہمارا بھروسہ تاغے پر ہے، آج ہمارا بھروسہ تعویذ پر ہے، آج ہمارا بھروسہ لیمبو پر ہے، آج ہمارا بھروسہ کالے پتھر پر ہے، آج ہمارا بھروسہ دکان میں خیر و برکت کے توگڑے پر لگا ہوا ہے۔ وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے یعنی تاگے لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ آج دیکھو مسلمانوں کے پیر میں تاگے ہیں، مسلمان عورتوں کے پیر میں تاگے ہیں، مسلمان عورتوں کے ہاتھ میں تاگے ہیں، مسلمان عورتوں کے گلے میں تعویذ ہے، مسلمان عورتوں کو مسجد آنے سے تو روکا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی سمجھے بابا کی زیارت کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ دیکھو کیسے لائن لگے ہوئے، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، مسجد میں آنے سے فتنہ ہے اور وہاں جانے سے فتنہ نہیں۔ ارے اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے دو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا پیغام سننے دو۔ اگر فتنہ ہوتا تو وہ مبارک زمانہ، وہ مقدس زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس زمانے میں مستقل طور پہ عورتوں کے لیے ایک حصہ متعین کیا گیا تھا، اور عورتیں یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو آج شرک و بدعات کے اڈوں پر تو تم اپنی عورتوں کو بھیجتے ہو، لیکن مسجد میں آتے ہوئے آج اپنی عورتوں پہ تم پابندی لگاتے ہو۔ وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ، اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ تو آج ان حقیقتوں سے وہ واقف نہیں ہیں، ان حقیقتوں سے اگر وہ واقف ہو جائیں تو واللہ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ حقیقت یہ شرک کے کاموں میں اپنے آپ کو نہیں مبتلا کریں گے۔ آج ہماری قوم کے اندر دیکھیے نجومی پرستی،
ستارہ پرستی، نجوم پرستی جسے کہا جاتا ہے، کاہنوں کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، جوشیوں سے پوچھنا، جیسے غیروں کے پاس کیا ہے، شادی بیواہ سے پہلے کنڈلی ملاتے، والیاذ باللہ گھر بنانے سے پہلے وہاں کی حالت کو یعنی اپنے غیروں کو بلا کر کے کراتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز ہے، کس رخ میں رکھیں گے تو خیر ہوگا، کس رخ میں رکھیں گے تو شر ہوگا۔ آج مسلمانوں کے پاس بھی یہ تمام چیزیں، یہ شرک نظر نہیں آ رہا؟ یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من اتا الرافا، اگر کوئی الرافا کے پاس جاتا ہے، اپنا ہاتھ دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کہا اگر اس بات کی تصدیق کرتا ہے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا شرک ہے، 40 دن کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیا گارنٹی 40 دن زندہ رہو گے؟ 40 دن زندہ رہو گے، کیا گارنٹی ہے؟ 40 دن کی اس کی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ جو تمہارا ہاتھ دیکھ کر تمہاری تقدیر اور تمہاری زندگی کا نصیب اور مقدر کا فیصلہ کرنے جا رہا، بتانے جا رہا، ذرا اس کو بولو بھائی میری تقدیر سے پہلے اپنی تقدیر کیوں نہیں اچھا کر لیا؟ تو گٹر کے بازو بیٹھا ہوا، نالے کے بازو بیٹھا ہوا، روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ آج کتنے ایسے نام نہاد مسلمان وہاں پہ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شرک، آج ہم شرک کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہم دے رہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے، والیاذ باللہ غلط ہے یہ چیز، لیکن ایک آدمی کسی کا ظلمن کسی کا قتل کرتا ہے، ہم اس کو کتنا بڑا مجرم سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک مشرک، ایک بدعتی جس کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کچھ نفرتیں نہیں ہیں، ایک شرک کرنے والوں کے تعلق سے کچھ بھی ہمارے دلوں میں اس کے تعلق سے یہ نہیں ہے، آج ہم اس کو عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں، اسٹیج دے رہے ہیں، اس کی آؤ بھگت ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک چور کے پیچھے آپ کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن مشرک کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ایک چور کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، کتریاتے ہیں، لیکن ایک مشرک کے پیچھے سے نماز پڑھنے سے لوگ بنداس ہو جاتا، بھائی وقت چل جاتا، سب ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا۔ آج لوگوں نے توحید کے اندر اس قدر شرک کی ملاوٹیں اور اس قدر سمجھے ایڈجسٹمنٹ، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، جس نبی نے، جس صحابہ نے، اللہ اکبر، جس صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے مکے کے اندر، وہ حضرت سمیہ کو یاد کرو، وہ آل یاسر کو یاد کرو، اللہ اکبر، وہ زنیرہ کو یاد کرو کہ دشمنوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آج ہم نے توحید کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جو بھی چاہے ایڈجسٹ کر لو، جو بھی چاہے مل لو، جو بھی چاہے ملا لو۔ اللہ اکبر، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جب چیلنج کیا، آپ نے کہا لوگوں ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند بھی اگر رکھ دو گے تب بھی میں کسی بھی طرح سے اللہ کے دین میں تمہاری شرک کو ایڈجسٹمنٹ نہیں کروں گا۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ آج ہم دنیاوی فائدے کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ہر جگہ اپنے آپ کو ہم ایڈجسٹمنٹ کر کے زندگی جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں اور اپنے ایمان و عقیدے کا ہم جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین شرک جو انسان کی زندگی کو برباد کر دینے والا ہے، دنیا اور آخرت کے اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے، اللہ ایسے عمل کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ایسے اعمال سے، ایسے شرک سے اللہ خود کی، اپنے اہل و عیال کی اللہ حفاظت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد۔ میرے بھائیوں، ابھی شرک کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں ہو رہی تھی کہ ہر طرح کی عبادتیں جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، ان عبادتوں میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے، اور غیر اللہ کو شریک کرنے والا انسان اگر دنیا میں اس کو توبے کی توفیق مل جاتی ہے اور سچا پکا موحد بن جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا، اور جس کو توفیق نہیں ملی اور اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو دنیا کے اندر سے ہی اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ کا رشتہ دار ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مشرک مرتا ہے، شرک کی حالت میں مرتا ہے، قرآن نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، اس کے حق میں ہم دعائے استغفار بھی نہیں کر سکتے، اس کے حق میں ہم مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا۔
تو میرے بھائیو دنیا سے ہی ذلت و رسوائی اور محرومیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں اپنی زندگی کے اندر شرک جیسی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرو. اس لیے ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کی بدعقیدگیوں پر ایک بہت سخت جملے اور سخت طنز کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی نے کتنی بڑی بات کہی ہے. چند اشعار کی شکل میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. ذرا غور سے سنیے اس بات کو. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. اگر کوئی غیر بت کی پوجا کر رہا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. یہ عیسائی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو بیٹا ٹھہراتے ہیں، ہم کہتے ہیں کافر ہیں. اسی طرح سے کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. جو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو کافر کہتے ہیں. اسی طرح مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. یہ لوگ تو کافر ہو گئے، لیکن مسلمانوں پر مومنوں پر کیا ہے؟ راستے کھلے ہوئے، کسی کی بھی عبادت کر لو، کوئی بات نہیں ہے. مسلمانوں پہ راہیں کشادہ ہیں. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، نبی کو کیا ہے؟ اللہ کے برابر لے جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی شرک نہیں ہے. اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے. دیکھیے ہر بار 17 رمضان جیسے ہی آتا ہے دیکھیے بدر کے شہداء سے پکارنے لگتے ہیں، بدر والوں سے مانگنے لگتے ہیں، ہے نا. تو شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے چڑھائیں نظریں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل آئے، اس سے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان بگڑے. آج مسلمانوں کی حالت ہے سب کچھ کر لو، کوئی خلل پڑنے والا نہیں ہے. شہداء کو پکارو، اولیاء کو پکارو، شیخ محی الدین کو پکارو، یعنی کچھ بھی کرو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں. قبر پہ سجدہ کرو، سر رکھو وہیں پہ، سر پٹکو، وہاں کی دھول چاٹو، وہاں کی مٹیاں چاٹو، وہاں کی اولیاء کے ہاتھ دھو دھو کر کے پیو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن یہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا، یہ کافر ہے. میرے بھائیو یہ تمام چیز تو شرک ہے، یہی تمام چیز تو شرک ہے. آج عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، دماغ رکھنے والا انسان دین کے معاملے میں اتنا بیوقوف کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیو دین کیا ہے؟ بہت قیمتی چیز ہے. ہدایت بہت قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. اگر کوئی آدمی اس دین کی ہدایت سے اگر کوئی محروم ہے تو دنیا کے سب سے بڑے خیر سے وہ محروم ہے. میرے بھائیوں سب سے بڑے خیر سے محروم ہے. دیکھیے ایک انسان جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جب لے جاتا ہے تو وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا. آج دیکھیے ایک انسان اولاد مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اپنی ضرورتیں پوری کرانا ہے اللہ سے مانگو. اللہ کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے یہاں جاتا ہے دیکھو کتنے در پر جا کر کے وہ سر رکھتا ہے، کتنی جگہوں پر جا کر کے وہ بھٹکتا ہے. ذرا غور کرو میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں وقت بھی مکمل ہو چکا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کا ہمیشہ جائزہ اور محاسبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بگڑے ہوئے مسلمان بھائی جو نام نہاد ہیں، جو شرک میں، خرافات میں، قبر پرستی میں، اولیاء پرستی میں جو مبتلا ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے. اللہ صحیح معنوں میں انہیں توحید کی طرف آنے کی اللہ انہیں توفیق دے، اور مرنے سے پہلے اللہ انہیں توحید کو اپنانے کی اللہ توفیق دے. اور جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی ہمارے جو بھائی بھی دین کا کام، توحید کا کام کر رہے ہیں، اللہ اس کی دعوت کو قبول فرما لے. ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرما. اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے. آمین. میرے بھائیو آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے مسجد کا جس طرح آپ تعاون کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج بھی آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. اللہ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دیا ہے اپنی صلاحیت کے حساب سے اتنا ہی دے. یہ تمام چیزیں آپ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. کتنی پیسے ہم فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، یہ چیز آپ نے دے دیا، محفوظ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھ کر کے کل قیامت کے دن آپ کو دینے والا ہے. تو لہذا یہ مسجد جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کتاب و سنت کے کام ہو رہے ہیں، خدمات ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سمجھے برابر کا اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا. تو آپ کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول کرے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے. آمین.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر